الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت 7 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ ولا واولئک هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علیم حکیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ توبہ کا آغاز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو آخری مرحلہ ہے وہ اس میں موضوع بحث ہے۔ آخری مرحلے سے میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا مکہ میں دعوت کے آغاز ہی میں کہ اگر تم نے میری دعوت کو رد کر دیا تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو عاد اور سمود اور اس طرح کی قوموں کے ساتھ ہوا کہ آسمان سے عذاب آ کر ان کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں استثناء صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دارالہجرت میسر آ گیا، آپ نے ایک ریاست قائم کر لی، آپ کو افرادی قوت فراہم ہو گئی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے جو آگے اس آیت اسی رکوع میں یہ آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ہاتھوں سے وہ سزا نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سورہ کے آغاز میں اس سزا کا اعلان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے، لیکن 2 حج حضور کی زندگی میں ہوئے۔ ایک حج میں حضور خود نہیں آئے، آپ نے صحابہ کو بھیجا اور امیر حج کے طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، یعنی خطبہ حج اور امامت کا وہ فریضہ ہے وہ حضرت ابو بکر نے ادا کیا۔ تو حضرت ابو بکر ہی سے یہ اعلان کروا دیا گیا اس خطبے میں کہ حرام مہینے گزرتے ہی تمام مشرکین کو تحت ایک کر دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور صرف حرام مہینوں کی مہلت ہے۔ تو یہ سزا نافذ ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ جڑی ہوئی چیزیں تھیں، مسائل تھے جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ وہ جڑی ہوئی چیزیں کیا تھی کہ
کچھ قوموں کے ساتھ معاہدات ہوئے تھے، کچھ موقت معاہدے تھے، یعنی مدت طے تھی کہ اتنے سال کے لیے صلح کا معاہدہ ہے، کچھ ہمیشہ کے معاہدے تھے۔ اس کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے کہ ان معاہدات کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں زیر بحث ہیں۔ یعنی اس رکوع میں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ معاہدات کا ہے، جو معاہدات مشرکین کے ساتھ ہوئے تھے، جن کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو اب صحابہ کے ہاتھوں سے سزائے موت دی جائے گی۔ تو یہاں سے ہم نے میں نے پس منظر بتا دیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین، کہ ان مشرکوں کے ساتھ کیسے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد ہو سکتا ہے سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس عہد کیا گیا، تو جب تک وہ اس عہد پر قائم رہے تم بھی اس عہد پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں جو بات بیان ہوئی، پہلی یہ کہ جو اہل شرک ہیں ان کے ساتھ اصولاً کوئی عہد نہیں ہو سکتا، اصولاً کوئی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور ہمیں سیرت کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل مکہ نے اور یہود نے دونوں نے مل کر ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور کسی اخلاقی اصول کا خیال نہیں رکھا، نہ قرابت داری کا، نہ اصول اختلاف کا۔ سازشیں کی، جھوٹ بولے گئے، پراپیگنڈا کیا گیا، حضور کے اوپر غلط الزام لگائے گئے، حضور کی شخصیت کو کے اوپر ناگوار اور ناقابل قبول اور غیر حقیقی تبصرے کیے گئے۔ مسلمانوں کے دین میں وہ مسلمانوں کو جو بات چیت کر رہے تھے، تعلقات جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر قبائلی معاشرت میں تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں پر ان کا ہاتھ پڑتا تھا ان کو برگشتہ کرنے کی ہر طرح کی کوششیں کی گئی۔ تو اس لیے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ہاں مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، اس کی کوئی اہمیت ہو، کوئی اس کی حیثیت ہو، کیونکہ اہل مکہ یعنی قریش کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ، اسی لیے اس کا اشارہ کیا عند المسجد الحرام، کیونکہ حضور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور وہاں راستہ روک دیا گیا، تو بالکل مسجد حرام کے پاس ایک معاہدہ لکھا گیا۔ تو کہا کہ سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ، یعنی باقی جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ البتہ ان کے ساتھ چونکہ ایک عہد ہو چکا ہے، اس لیے اس عہد کو اس وقت تک، اور یہ معلوم ہو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ تھی اس میں وقت نہیں تھا کچھ بھی، یہ ہمیشہ کے لیے معاہدہ ہو گیا تھا، یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ اس مدت کے لیے امن کا معاہدہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک پرماننٹ معاہدہ تھا۔ تو اس لیے کہا کہ جب تک یہ اس معاہدے پر قائم رہے تم بھی اس پر قائم رہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول کے کہ جب تک یہ قائم رہے، یہ گویا ایک اشارہ دے دیا کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ یہ قائم رہے گی۔ جب تک یہ قائم رہے تم بھی قائم رہو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ خود معاہدے کو توڑیں گے اور تو پھر تم ان کے خلاف کارروائی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں انتظار کرنا ہے ان کے معاہدہ توڑنے کا، جب یہ توڑیں تو پھر یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ گویا یہ بھی ایک اعلان ہو گیا مدینے کی ریاست کی طرف سے کہ بھئی ہم اس وقت تک معاہدے پر قائم ہیں، اب ہم معاہدے کو قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ یعنی یہ گویا یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے مشرکین مکہ کو، اوپر والا جملہ بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ عہد کو ہو نہیں سکتا مشرکین کے ساتھ، باطل کے ساتھ کوئی کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے، باطل کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں
کہ جو دور جدید ہے خاص طور پر، اس میں ایک بات جو ہے وہ بہت اصرار کے ساتھ کہی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ پرامن بقائے میں باہمی، پرامن بقائے باہمی کا فضا ہونی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو قبول کر کے ایک دوسرے کو آزادی دے کے رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش نہ کریں. اور ظاہر ہے مسلمان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور باقی مذاہب والے بھی یہ کہہ رہے ہیں. دھوکہ کون دے رہا ہے، کون کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے. اس پر بڑا اچھا پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے نام پر، آزادی فرد کے نام پر جتنی معیشت کے نام پر جتنی قتل و غارت ہوئی ہے، یعنی اہل اسلام کو جو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ مذہب کی وجہ سے مارتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر مارنے کی اجازت ہے، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا اس وقت. لیکن انسان جو ہے، اب دیکھیں ہم نے ابھی ہمارے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے کشمیر میں، تو کشمیر میں جو مسلمان مارے جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے مارے جا رہے ہیں؟ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتی ہے، اور اس اٹوٹ انگ کو توڑنے والوں کو وہ مار رہے ہیں. جو لوگ اس کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس کو توڑ دیں، اس کو وہ مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو حق بجانے سمجھتے ہیں. اسی طرح مختلف ملکوں میں جو آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں، انگریزوں نے جب یہاں آزادی کی تحریک چلی تو کس وجہ سے بندوں کو مارا، باغی قرار دے کہ یہ آزادی کی تحریک ہماری ریاست کے خلاف جدوجہد ہے. تو اس لیے یہ جو الزام ہے خاص طور پر قرآن مجید کے اس طرح کے مقامات کے اوپر، وہ الزام جو ہے وہ اس وجہ سے باطل ہے، غلط ہے، کہ اصل میں انسان کوئی اصول بناتے ہیں اور ان اصولوں پر جنگیں ہوتی ہیں، انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ بھئی نظریات کی بنیاد پر جنگ نہیں ہو سکتی یا جنگ نہیں ہوتی. افغانستان میں کس اصول پر کارروائی کی امریکہ نے؟ عراق میں کس اصول پر؟ کیا وہاں انسان نہیں بستے تھے؟ اور پھر اس کے بعد جو جنگی جرائم کی ہیں وہ کس لیول پر کیے؟ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اور یہاں میں یہ عرض کر دوں، میں نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا بھی ہے کہ مجرم کو سزا دینا یہ اصولاً بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی مجرم کہے کہ میری جان میرا حق ہے، تو یہ مانا ہی نہیں جا سکتا. یعنی میرا حق تلف نہ کرو، مجھے زندہ رہنے دو. قاتل کو ہم سزائے موت دیں گے. قاتل اپنی جان کی امان کے حق سے محروم ہو جاتا ہے. جس نے کسی کی چوری کی ہے وہ اپنے ہاتھ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید مشرکین مکہ کو مجرم کے طور پر بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے حق کو بیان کر دیا، ہم نے حق کو واضح کر دیا، ہم نے تمام سوالات کے جواب دے دیے، تمام اعتراضات کے جواب دے دیے، کوئی ایسی الجھن باقی نہیں رہی. اور پھر خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ حق کو کے انکار کے مجرم ہیں جانتے بوجھتے. یعنی کوئی ایسا، اور ابھی ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ یہاں بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے بات معلوم نہیں ہے، تو اس کو پورا موقع دیا جائے گا، اس کو پوری بات بتائی جائے گی، اس کو واپس اپنے امن کی جگہ پر جانے دیا جائے گا، اس کو مارا نہیں جائے گا. تو مطلب یہ کہ یہاں بھی یہ شک رکھ دی ہے کہ اگر کوئی مشرک کہے کہ جی مجھے بات نہیں معلوم تھی، مجھے بتائے تو صحیح آپ کیا آپ دعوت دے رہے ہو، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ یہ حق ہے یا نہیں، تو اس کو موقع دیا جائے گا. یہ سزا دی جا رہی ہے حق کے انکار کے مجرموں کو، جن کے بارے میں خدا نے اپنے، وہ ظاہر غیب کو جانتا ہے. یہاں ہم ایک بحث میں مختلف ہیں کہ جو مذہب کے معترضین ہیں
وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حق کا سچا مجرم ہے یا نہیں ہے. تو چونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم وحی کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا اعتماد اللہ کے علم پر ہے، ہمارا اعتماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر ہے. تو اس لیے وہاں سے جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کو ہم حق کا فیصلہ سمجھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے. تو وہاں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ معاہدہ کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ چونکہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ بھی مسجد حرام کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ قائم رکھا جائے گا. آیت کا جو خاتمہ جس جملے پر ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ان اللہ یحب المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کو عہد کی پابندی، چونکہ اسلام کی قدر ہے، یہ ان جرموں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تم نے فلاں عہد کیا تھا، فلاں کمٹمنٹ کی تھی، پوری کیوں نہیں کی. ہم پاکستانی مسلمان جو ہیں اس معاملے میں بہت ہی زیادہ غلط روش پر ہیں، بہت ہی زیادہ. ہمارے نزدیک کمٹمنٹ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. کوئی کہہ دیا کہ میں فلاں وقت پہ آؤں گا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کہہ دیا پھر کیا ہوا، نہیں آئے گا کوئی نہیں، کیا کون سی قیامت آنے والی ہے. ہماری شادیاں، ہمارے دفاتر، ہمارے کام، معاہدے، کاروباری معاہدے، ہر جگہ پہ ہم بہت ایزی چیزیں لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی مہینے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے، سال گزر جائے. میں نے عزیز رشتہ دار قرض مانگتے آتے تو کہتے یہی ہے جی 15 دن میں، 20 دن میں دے دیں گے. کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتا ہوں کہ اب پیسہ واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو خیر، تو مطلب ہمارے ہاں کلچر بن گیا ہے کہ عہد کے، اور قرآن مجید دیکھیں کہاں عہد کی پابندی کی بات کر رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا نقصان پہنچانے کا، جنگیں مسلط کی، قیدیوں کو مارا، تشدد کیا، ہر طرح کے پروپیگنڈا کیا، کوئی نقصان پہنچانے کی کوئی صورت نہیں ہے جو تصور آپ کریں. قرآن مجید میں تو کئی چیزوں کا ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ معاہدہ اس وقت تک پورا کیا جائے گا جب تک یہ نہ توڑیں. یعنی معاہدہ توڑنے کا آغاز یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ کیا جا سکتا تھا. ہر معاہدے میں ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ایک وقت پر آ کے کہیں جی ہمارا معاہدہ ختم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ صورت اختیار کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آج ہم جو قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، اس کو ختم کر رہے ہیں. نہیں کیا، اور جملہ یہ کہا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ اہل تقوی کو پسند کرتا ہے. یہ جو حبو کا لفظ ہے یہ بہت ہی ستائش کا جملہ ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فعل استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ فعل استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں، اس پر بہت اجر دیں گے اپنے بندوں کو. تو کہا کہ ان اللہ یحب المتقین. اب وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اصولاً کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. کیفا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہا جائے یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے. ان یظہروا علیکم، اگر ان کو موقع مل جائے تم پر ہاتھ ڈالنے کا، اگر ان کو موقع مل جائے تمہیں نقصان پہنچانے کا، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ کوئی قرابت داری نہیں دیکھیں گے، کوئی عہد معاہدہ نہیں دیکھیں گے. اور یہ جو قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس میں جب ان کو موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں کو نقصان پہنچانے کا تو انہوں نے پوری مدد کی، اور اس کے نتیجے میں معاہدہ ٹوٹ گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہمیں یہ جو جنگ ہے باہر ہو رہی ہے اس میں ہمیں کوئی حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے پوری شراکت کی، اور پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے. پھر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ سفیان جو ہے وہ خود آیا مسجد نبی میں. دیکھیں مکے کا سردار خود آیا اور اس نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاہدہ قائم رہ جائے، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا اور واپس چلا گیا مایوس ہو کے. تو کہا کہ جب یہ ان کو موقع ملے گا کہ یہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں، تمہارے اوپر غلبہ پا لیں،
تو یہ کوئی رشتہ داری نہیں دیکھیں گے، کوئی تعلق نہیں دیکھیں گے، کوئی اخلاق کا تقاضا نہیں دیکھیں گے، اور کوئی ذمہ بھی نہیں دیکھیں گے، یعنی کوئی عہد معاہدہ جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ یرزونکم بافواہہم، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا محبت کی، پیار کی، قرابت داری کی، رشتہ داری کی، یہ آپ دیکھیں یہ سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم جب بیانات دے رہے ہوتے ہیں تو ہم انسانیت کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اخلاق کا درس دے رہے ہوتے ہیں، باہمی پرامن رہنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہمارے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ فی الحال موقع لے لو، اس طرح کی باتیں کر کے پھر جڑ کاٹیں گے، صحیح طریقے سے اس کا بیڑا غرق کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، یرزونکم بافواہہم، یہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے دل اس سے منکر ہیں، یہ کسی طرح کی کوئی صلح نہیں چاہتے، یہ کسی طرح کو کوئی امن نہیں چاہتے، یہ بالکل تمہاری بقا اور تمہاری فلاح نہیں چاہتے، ان کا اصل مقصد تمہیں نقصان پہنچانا ہے، تمہیں مغلوب بنانا ہے، ان کا اصل ہدف وہ ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ فاسق کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے خدا سے ہٹ کر کھڑے ہونے کے معنی میں۔ ہمارے ہاں فاسق کا لفظ جو ہے گناہ گار کے معنی میں اردو زبان میں بولا جاتا ہے، ہمارے مذہبی کتابوں میں بھی فاسق و فاجر کہتے ہیں، تو وہ لیکن قرآن مجید میں جب فاسق کا لفظ آتا ہے تو یہ خدا کے نافرمان کے معنی میں آتا ہے، اور سب سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ابلیس کے لیے کہ جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو دونوں لفظ استعمال ہیں، کانا من الکافرین کانا من الفاسقین، کہ وہ فاسقوں میں سے تھا، نافرمانوں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ وہ بھی خیر بہت اہم درس ہے وہ واقعہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے کیا، میں نے حکم دیا اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ مالک کائنات ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، ان کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی جو پذیرائی ہوئی ہے وہ اسی بات پر ہوئی ہے کہ انہوں نے جس بات کو حکم الہی سمجھا، آیا تو خواب تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے حکم الہی سمجھا، بلکہ باپ بیٹا دونوں نے حکم الہی سمجھا۔ بیٹے نے بھی یہی کہا کہ افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کیجیے۔ تو جو تعمیل ارشاد ہے وہ الٹیمیٹ لیول پر ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ جو لفظ کہا ہے کہ اکثرہم فاسقون، کہ ان کے اکثر نافرمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں خدا کی پابندی میں، خدا کی فرمانبرداری میں، خدا کی اطاعت میں نہیں ہیں، یہ خدا کے مخالف کھڑے ہیں، یہ خدا کے حکموں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اچھا یہاں یہ جو جملہ جو ہے اس کے معنی جو زور ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس طرف نہ جائیں کہ اہل مکہ جو ہیں وہ آج کل کے دہریوں کی طرح ہیں، وہ مذہبی لوگ تھے، پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے، خیرات کرنے والے لوگ تھے، تو ان کو کہا گیا ہے کہ فاسق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب خدا کی ہدایت آئی، خدا کا پیغمبر آیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ بات اکثر علماء نے لکھی ہے کہ جب کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس کی قوم کے افراد ایسے حالات سے گزارے جاتے ہیں کہ ان پر کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، یعنی یہ بات کسی شبے میں نہیں رہتی کہ ان کا معاملہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اکثرہم فاسقون، کہ یہ اصل میں نافرمان بن کر کھڑے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں ثمن قلیل کو حاصل کیا۔ ثمن قلیل دنیا ہے، یہ قرآن مجید میں ثمن قلیل کا جو لفظ آتا ہے یہ دنیا کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے، وقتی ہے، یہاں ہم 50 60 70 سال کے لیے آئے ہیں، اور اسی کے حاصلات جب ہم ان کو مقصود بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا ہدف بنا لیتے ہیں، ان کی خاطر حق کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی خاطر حقوق کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ثمن قلیل کے خاطر، یعنی کیونکہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تصور کریں نا کہ بھئی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور وہ نعمتوں سے پر زندگی ہے، اور یہاں کی نعمتوں سے پر زندگی،
یہاں کی نعمتوں سے پر زندگی بھی اصل میں نعمتوں سے پر نہیں ہے. یعنی ہم اپنی جو صلاحیت ہے ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی وہی محدود. بیماریاں، تکلیفیں، حالات، ضرورتیں وہ ہمیں اس سے پوری طرح اگر اویلیبل بھی ہیں تو ہم ان سے پوری طرح حظ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ثمن قلیل ہے، یہ تھوڑی قیمت ہے. اور اس کی خاطر وہ میں نے کلاس میں پڑھاتے ہوئے لیکچر دیا کہ سادگی سے شادیاں ہونی چاہیے. شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. تو ایک بچی نے اٹھ کے کہا کہ سر ایک ہی تو شادی کرنی ہوتی وہ بھی اچھے طریقے سے نہ کرے. تو مطلب یہ کیا ہے ثمن قلیل کہ بھئی ایک ہی شادی کرنی ہے وہ تو اچھے طریقے سے انجوائے کی جائے اس میں. اور وہ تو یہ انسان کی جو بدقسمتی ہے کہ وہ ہر پھر کر یہاں کی، اور یہ لمحاتی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا حظ بالکل لمحاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگلے مرحلے میں مطلب میری شادی میں کیا ہوا تھا اس کی کیا ویلیو ہے 5 7 سال 7 10 2 سال گزرنے کے بعد بھی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کہیں کوئی ذکر آ جائے گا لیکن ہم اس کی خاطر قرضے اٹھا رہے ہیں، اس کی خاطر مصائب کا شکار ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی کا قرآن مجید نے، اور انہوں نے کیا کیا اہل مکہ نے، انہوں نے خدا کے پیغمبر کا، اس کی لائی ہوئی ہدایت کا. اور ایک اور نقطہ یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ جو قرآن مجید کی دعوت ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو. یعنی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہ دل کی آواز ہے. یعنی اگر کہیں جا کے کوئی الجھن پیدا ہوگی نا، اگر کسی کے دل میں پیدا ہوگی، ہم تو چونکہ اسی کے مخاطب ہیں اور اسی کو مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں صحیح اندازہ نہ کر پا رہا ہوں. لیکن اگر کوئی ہندو ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی وہ ہے، اگر اس کو کوئی الجھن ہوگی تو وہ اس کی کور دعوت سے نہیں ہوگی، وہ کسی شرعی حکم سے ہو سکتا ہے، وہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مراحل ان میں کسی ہو سکتا ہے کہیں اس کو الجھن پیش آ جائے. یہ اس کی کور دعوت ہے، توحید کی دعوت، سچ کی دعوت، حق بولنے کی دعوت، انسانوں کے حقوق کی دعوت. اس میں کہاں ہے اختلاف؟ اس میں کون سا مسئلہ ہے کہ جس سے کوئی دل میں انکار یا دوری پیدا ہوتی ہے؟ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اسی کی دعوت مکی صورتوں کو آپ پڑھیں تو مکی صورتوں کی دعوت ہے ہی انہی اصولوں کی دعوت، توحید کی دعوت ہے اور اخلاق کی دعوت. یتیم کا خیال رکھو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، یہ دعوت دی جا رہی ہے. تو کہا کہ انہوں نے متاع قلیل، دنیا کی عارضی زندگی کے فوائد کو ترجیح دی، ان کو مقصود بنایا اور حق کا انکار کر دیا، اللہ کی آیتوں کو قبول نہیں کیا. فصدوا عن سبیلہ، پھر وہاں رکے نہیں ہیں. انکار پر رک جاتے تو شاید کوئی کھڑکی کھل جاتی کہیں آگے بڑھے، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، لوگوں کو حق کو قبول کرنے سے روکنا چاہا، اس کے لیے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کی. انہم ساء ما کانوا یعملون، اس لیے یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بہت برا ہے. یعنی ان کا جرم اس طرح کا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی امن کی بات، صلح کی بات نہیں ہو سکتی. لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. یہ کسی مومن کے بارے میں، یعنی ایک تو نا جماعت مسلمین، یہاں مومن واحد کا لفظ استعمال کیا، کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. مکے میں جو تشدد کے واقعات ہوئے ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوئے ہیں. وہ جو معاشی مقاطعہ انہوں نے کیا تھا کہ لین دین ہی بند کر دیں گے، وہ تو رشتہ دار ہی تھے جن کے ساتھ کر رہے تھے، خاندان کے لوگ تھے جن کے ساتھ معاشی مقاطعے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ جو کہا کہ کسی مومن کے بارے میں یہ کبھی بھی، اور یہ جو فعل استعمال کی یرکبون، یہ بہت یعنی خیال رکھنا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، وہ نہیں کریں گے. ہمارے دلوں میں جب اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے تو ہمیں فکر رہتی ہے کہ کسی کا حق ادا ہونے سے نہ رہ جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے.
تو ہم اس کا دھیان رکھنے والے، یہ دھیان رکھنے کا جملہ استعمال ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی اس کا دھیان نہیں رکھیں گے، یہ اپنے اس مسئلے کو یعنی دنیا کی محبت، دنیا کے مفادات، اس کو سامنے رکھیں گے، اس لیے اور کوئی معاہدہ بھی یہ پورا نہیں کریں گے۔ اولئک ھم المعتدون، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، ہیں ہی سرکش۔ اب یہ بیان کیا کہ اصول ہمارا کیا ہے ان کی، اوپر سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، سزائے موت دی جا رہی ہے، تو کہا کہ فَإِن تابوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّین۔ اب تانا، دیکھیں جملہ کتنا اچھا بولا ہے، تمہارے دین میں بھائی ہیں، یعنی اب ان کے ماضی پر ان کو تانا نہیں دیا جائے گا، ان کو بھائی کے طور پر قبول کر لیا جائے گا۔ اور اگر یہ 3 شرطیں پوری نہ کریں، ایمان نہ لائیں اور ایمان کا اظہار کریں نماز اور زکوٰۃ سے، یہ ہم بار بار اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ جب دین اللہ تعالیٰ اس کا عمل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو 2 جملوں میں کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اس کی علامت ہے، دونوں چیزیں اس کی علامت ہے۔ نماز اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ بندوں کے حقوق میں کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، تو دونوں علامت، کہا کہ یہ دونوں عملاً پورے کریں، یعنی وہ نماز بھی پڑھنے لگ جائیں، ایمان کا ثبوت دیں، اور انسانوں کے حقوق یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگ جائیں، کیونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست قائم کر چکے تھے، اور ریاست کے ہاں اہتمام تھا زکوٰۃ وصول کرنے کا، یعنی ہمارے والا نظام نہیں تھا، ہمارے ہاں بھی ہے، ریاست نے تھوڑا سا کیا وضع اولاد کے زمانے سے، لیکن اب زیادہ تر لوگ خود ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی، تو وہاں صورت سرکاری تھی، حضور کے محصل آ کے زکوٰۃ جمع کرتے تھے، وہ ہر سال میں بھیجا جاتا تھا ان کو، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھی تمہارے پاس کیا مال ہے، اور جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ وصول کر کے خزانے میں جمع ہوتی تھی۔ تو کہا کہ 2 چیزیں پوری کر دیں تو پھر یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، یعنی تم ان کو پورے مسلمان کا درجہ دو گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو پوری بات یعنی پورا میں نے قانون بیان کر دی، کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے پوری بات بیان کر دی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ ہوگا، یہ جب تک عہد پر قائم رہیں گے تم بھی عہد پر قائم رہو گے، یہ اب معاہدہ ان کے طرف، ان کے کھاتے میں، ان کے گیند ان کی کورٹ میں ہے، جب تک یہ قائم رہیں ہم بھی قائم ہیں، تم بھی قائم ہو، اور اگر معاہدہ ٹوٹ جائے تو پھر ان کو مار دیا جائے گا۔ صرف وہ لوگ اس سزا سے بچیں گے جو ایمان لے آئیں گے اور عملاً دین پر عمل کرنے لگ جائیں گے، یہ دونوں چیزیں دین پر عمل کا اظہار ہوں گی کہ زکوٰۃ دینے لگ گئے اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر یہ عہد باندھنے کے بعد اور تمہارے دین پر اسی طرح اعتراضات کریں، طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر، اب قریش کو بالکل نمایاں کر دیا، ان کفر کے اماموں کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جو قریش تھے ان کو مکہ میں مذہبی قیادت حاصل تھی، سیاسی سیادت بھی انہی کو حاصل تھی، یعنی اگر کسی باہر کی قوم کو، اگرچہ وہاں کوئی حکومت تو قائم نہیں تھی عربوں کی، لیکن عربوں کے ساتھ اگر کسی نے، ایران نے یا روم نے معاہدہ کرنا ہوگا تو وہ قریش کے ساتھ کرے گا۔ قریش کے ساتھ معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، تو یہ ان کی پوزیشن تھی، اور مذہب میں بھی یہی پوزیشن تھی۔ ابو لہب کا نام اسی لیے آیا ہے قرآن مجید میں کہ ابو لہب جو تھا وہ مذہبی لیڈر تھا۔ یہ جو بنو ہاشم ہیں ان کے پاس حرم کے تھی، خدمات تھیں، اور اسی طرح سیاسی فیصلے بنو امیہ عام طور پر معاہدے وغیرہ کرتے تھے، اور یہ جو ابو لہب ہے یہ بعض اگرچہ ظاہر ہے وہ دور جاہلیت کے ریکارڈز ہی سے کوئی اشارات ملتے ہیں کہ یہ جمعے کی نماز ہی پڑھاتا تھا، یہ جو ابو لہب ہے۔ تو جمعے کا دن ظاہر ہے عربوں کے ہاں پہلے سے موجود تھا، ان کے، یہ اسلام نے کوئی نام نہیں رکھا اس دن کا۔ تو اگر یہ عہد کو توڑ دیں ان کو باندھنے کے بعد اور تمہارے دین پر اسی طرح اعتراضات کریں
تو پھر ان کفر کے اماموں کے ساتھ جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون. ان کی کوئی قسم نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک عہد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ دیکھ لیں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کسی بھی ملک کی لے لیں، ان کے نزدیک عہد کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ عہد تو صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کچھ اچیومنٹس کے لیے. تو کہا کہ ان کے لیے یہ قسمیں شسمیں اور عہد معاہدے کوئی چیز نہیں ہے. ہاں یہ جنگ ہے جو ان کو ان کے مجرموں سے روک سکتی ہے، ان کے جرائم سے ان کو بعد اگر کوئی چیز رکھ سکتی ہے تو وہ اس کو آخر میں بیان کیا لعلہم ینتہون. ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے، ہو سکتا ہے. اور مقصد بھی یہ رہا ہے جہاد کا، ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ جہاد کے ایک مقصد، یعنی اور بھی مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ تھا کہ جو پرسیکیوشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے، مذہبی جبر کو ختم کر دیا جائے. اور صحابہ یہ کہتے بھی تھے کہ ہم تمہیں انسانوں کے جبر سے نکال کر اسلام کی آزادی کی طرف لانا چاہتے ہیں. یعنی ہم نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جو چاہیں. یہ الگ بات ہے کہ جہاں جہاں صحابہ نے حکومتیں قائم کی ہیں وہاں کی اکثر آبادی مسلمان ہو گئی انہی کے زمانے میں، لیکن وہ لوگوں نے اپنے اختیار سے اسلام قبول کیا. تو یہ بتا دیا کہ ان کے جو جرائم ہیں ان کو روکنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرۃ. کیا تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے؟ اب یہاں یہ جملہ جو ہے الا تقاتلون قوما، کیا تم ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے معاہدے توڑے، جنہوں نے رسول کو گھر سے نکالا اور انہوں نے پہلے جنگ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ قریش کے ساتھ جنگ نہ ہو. ظاہر ہے اس کی وجہ قرابت داری، رشتہ داریاں تھیں آپس میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ توقعات بھی ہوں، جب آدمی ذرا محبت میں ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان قبول کر لیں اور یہ موت سے بچ جائیں، اور رشتہ دار ہیں ہمارے اور ان کے ساتھ. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو مخاطب بنایا کہ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے کہ جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں، جنہوں نے رسول کو نکالنے کی. اب دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ رسول اللہ کو کہا گیا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نہیں نکلنا، اور حضور انتظار کرتے رہے کہ وحی آئے گی اور پھر میں نکلوں گا. اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ اب آپ نے نکل جانا ہے، اور آپ نے حضرت ابوبکر کو جا کے کہا کہ بھئی ہم رات کو سفر کریں گے تو سواری تیار کرو اور کھانے پینے کا جو بھی بندوبست کرنا ہے وہ کرو. ایک طرف صورتحال یہ ہے، دوسری طرف یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، انہوں نے رسول کو نکالا. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. انہوں نے اس دعوت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے یہ تدبیر سوچی تھی کہ ہم آگے بڑھیں اور اس معاملے کو ختم کر دیں. اور جب کوئی قوم اپنے رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر ہجرت کا فیصلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اصل مجرم یہی، یعنی وہ تو پھر اللہ نے اپنے تدبیر کو استعمال کیا، اپنی قدرت کو استعمال کیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا، حضور ان کے بیچ میں سے نکل کے مدینے کی طرف چلے گئے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پورا فیصلہ کیا تھا کہ یا تو یہ مکہ چھوڑ جائیں یا ان کو ختم کر دیا جائے. وَهُمْ أَبَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور یہ جنگ ہے، یہ تم ان کے ساتھ کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ بڑے ہمارے رشتہ دار ہیں اور ان کے ساتھ شفقت سے معاملہ کرنا چاہیے. جنگ بدر انہوں نے کی تھی، اور یہ بالکل واضح ہے سیرت کی کتابوں سے کہ جنگ بدر کو انہوں نے، اور جس تیاری کے ساتھ یہ آئے، آج کے حساب سے اگر بات کی جائے تو کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں اس جنگ میں. 1000 لوگوں کو مکے سے مدینے کا جو سفر ہے وہ 15 دن کا سفر ہے، آنے کا 15 دن واپس جانے کا سفر ہے. تو 1000 لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا، ان کے لیے اسلحے کا بندوبست کرنا، ان کے لیے خیموں کا بندوبست کرنا، کتنے فنڈ چاہیے اس کے لیے؟
تو وہ ظاہر ہے ایک پورا ارادہ اور ایک پورا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد. یعنی تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے اتنے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی 200 تدبیریں اور سوچی جا سکتی ہیں. خود ابو سفیان نے سوچ لی کہ اس نے جو معروف شاہراہ سے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گیا. تو یہ پوری جنگ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تھا. تم ان کے تمہارے دلوں میں جو ان کے لیے ہمدردی ہے اس کو نکالو. اس کی وجہ یہ کہ تمہارے دشمن ہیں. انہوں نے پیغمبر کو اپنے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا, انہوں نے معاہدے توڑے, انہوں نے پہلی بار تمہارے اوپر جنگ مسلط کی. اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو رشتہ داری کے جانے کا ڈر اور دشمنی کا ڈر, اس سے نہ گھبراؤ, اللہ سے ڈرو. اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور اگر تم مومن ہو یعنی تمہارا ایمان سچا ہے تو پھر تمہارے اندر اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, یہ وہ اصول بیان کر دیا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کر دی تھی, آپ کو افراد کار میسر آ گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا فیصلہ کیا, وہ یہاں بیان ہوا ہے. ان سے جنگ کرو, اللہ نے جو ان کو عذاب دینا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے دینا ہے. یعنی یعذبہم اللہ بایدیکم, صحابہ کے ہاتھوں سے وہ سزا ان کے اوپر نافذ ہونی ہے. یخزیہم, اللہ ان کو رسوا کرے گا یہ دنیا میں. ان کی اب دیکھیں اتنی بڑی ناکامی جو ہے وہ شاید ہی کسی قوم کو ہوئی ہو کہ اس کا مذہب, اس کی کتابیں, ان کی فکر, ان کی روایات, کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں. اس وقت ہمیں قریش کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ یا قرآن سے معلوم ہے یا مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے معلوم ہے. یا ان کی کوئی نمائندگی بھی موجود نہیں ہے دنیا میں کہ جو ان کی بات کو بیان کرے یا ان کی بات کو لکھے یا ان کی بات کا ذکر کرے. اس سطح پر ان کا خاتمہ ہوا ہے, ان کی رسوائی ہوئی ہے. کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ان کی دنیا کے ریکارڈ کے اوپر. تو قاتلوہم, ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے اب ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم, تمہاری مدد کرے گا, علیہم, ان کے مقابلے میں. ویشفی صدور قوم مؤمنین, اور اللہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. یہ جو آیت ہے, ٹکڑا ہے آیت کا, یشفی صدور قوم مومنین, کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. وہ جس فضا میں وہ مسلمان تھے کہ جس طرح جن لوگوں کی اذیتیں جن کو ہوئی تھیں, جن کے رشتہ دار شہید ہوئے تھے, جن کو معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف. اور جس طرح کے ظاہر آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے یہ حالات تھے جب نئے نئے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں کہ 3-3 4-4 دن تک کھانا اویلیبل نہیں ہوتا. یعنی حضرت عائشہ جی بیان کرتی ہیں کہ کئی دن گزر جاتے تھے اسودین کے بغیر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, یعنی یا کھجور کھا لی یا پانی پی لی. تو یہ جو لوگ ان حالات سے گزرے ہیں ان کو جب ان کے دشمنوں کا خاتمہ ہوگا تو ان کے دلوں کو ٹھنڈ پڑے گی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ, اور ان کے دلوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ جس کو چاہے گا اس کی توبہ قبول کرے گا. یعنی اس کا امکان بتا دیا کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں کو ایمان کی موقع ملے گا, وہ ایمان لے کے آئیں گے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور وجہ یہ بتا دی کہ اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ حکیم کا جو لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی. یعنی جب ہم معاملات کو مستقبل کو سامنے رکھ کر کریں, اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھ کر کریں تو یہ دانائی ہے. اور اگر ہم مستقبل کو سامنے رکھیں, اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھیں تو یہ حماقت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ نہ اخلاقی اصولوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور نہ
جو نتائج ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ سب چیزیں معلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، تو اس لیے وہ ان لوگوں کو توبہ کی ضرور توفیق دیں گے، ان پر ضرور متوجہ ہوں گے کہ جو اس کی رمق رکھتے ہیں اپنے اندر۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ قرآن مجید کا وہ اصول ہے جو جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی کشمکش ہے، یہ ہم بھی اس میں سے گزر رہے ہیں، سارے لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں، ہر انسان کو اس میں سے گزارا جاتا ہے۔ اور وہاں تو یہ اجتماعی سطح پر پیغمبر کی سرکردگی میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر یہ آزمائش یا امتحان آتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ان کو جزا اور سزا دینی، تو یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے یہ طے کیے بغیر عملاً، یعنی اللہ کو علم تو ہے، اللہ تو میرے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے، عملاً یہ طے ہو جائے کہ کون ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کون ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کچھ اور دوست بنائے۔ انہوں نے اللہ کو دوست بنایا، اللہ کے رسول کو دوست بنایا، مومنین کو دوست بنایا یا کسی اور کو دوست بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس لیے یہ کشمکش، یہ جو امتحان ہے، تمہیں جنگ کرنی ہے، اس میں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اور اسی سے یہ طے ہوگا کہ تمہارا اصل تعلق کس کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، یا مخالفین رسول کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔